سورہ النحل آیت نمبر 38 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، بڑی شد و مد سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو ایک بار مر جاتا ہے۔ جس کو موت آ جائے گی اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کفار قسمیں اٹھا کر اپنے پورے یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ قسمیں اٹھا کر کہتے اللہ انسان کو جب مار دے گا تو اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اب اللہ کریم نے اگلی 2 آیتوں کے اندر اسی ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے اوپر 3 بڑے بڑے دلائل دیے ہیں کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، کیوں زندہ کرے گا انسان کو دوبارہ، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، ہاں ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اس پر لازم ہے اس وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پہلی دلیل کہ اللہ پاک انسان کو زندہ کرے گا، اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے، اور اللہ اس وعدے کو بھی سچا کرے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 39 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے دوسری دلیل دیتے ہوئے تاکہ واضح کر دے ان پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ خوب جان لے کافر کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری دلیل دی کہ اللہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک اس لیے زندہ کرے گا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، کھول کر بیان کر دے کس بات کو، جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جس بات میں وہ لڑتے تھے، جس بات میں وہ جھگڑتے تھے، وہ کیا بات ہے؟ مسلمان کہتے اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، کافر کہتے اللہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ جھگڑا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس جھگڑے کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دے گا، واضح کر دے گا۔ کیوں واضح کرے گا؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ خوب جان لے کافر کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ آج اس دنیا کے اندر ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ آج کوئی بھی اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا ہی کہتا ہے۔ آج تو اپنے آپ کو سچا بھی سچا ہی کہتا ہے اور جھوٹا بھی سچا ہی کہتا ہے۔ جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا جھوٹ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لوگ اتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ کا گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ اور آج یہاں مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف گروہ، مختلف فرقے، مختلف جماعتیں، مختلف جھگڑے، مختلف فسادات، اور ہر کوئی اپنے حق ہونے کا پورا دعویٰ کر رہا ہے، پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہے، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے، بوانگ دہل کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، حق میرے پاس ہے، حق ہے ہی صرف ہمارے پاس، باقی دنیا کے اندر سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اور تو اور جو سینکڑوں بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی کہتے ہیں حق پر ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ بت پرست بھی کہتے ہیں، آگ کے پجاری بھی کہتے ہیں، میتوں کو جو آگ لگا دیتے ہیں وہ بھی آج یہی کہتے ہیں کہ حق پر تو صرف ہم ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے نا جس دن
حق میں اور باطل میں نکھیڑا ہو جائے۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے نا، کائنات کے اندر جتنے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کا پتہ چلے، ان مقدمات کا فیصلہ ہو اور صحیح فیصلہ ہو، فیئر فیصلہ ہو کہ حق پر کون ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ سارے مقدمات کے فیصلے خود فرمائے گا، اور اس دن ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق بھی کھل کر سامنے آ جائے گا اور باطل بھی کھل کر ابھی کسی کی آنکھوں پہ پٹی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ پٹی میں اس دن کھول دوں گا اور ہر ایک کو حقیقت نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، اس دن ہر کوئی حق تسلیم کرے گا اور حق پر ایمان لائے گا، لیکن اس دن کا ایمان مفید نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، اللہ پاک نے آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، جان لیں، خوب اچھی طرح جان لیں کافر کہ وہ جھوٹے تھے، کافر جھوٹے تھے، وہ جان لیں گے، خود مانیں گے، اس دن خود کہیں گے۔ آج تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں نا کہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، آج تو قسمیں کھاتے ہیں اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سن لیں، جو بندہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور کچھ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیں، یعنی وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ کافر اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ آج بہت سے دکاندار ایسے ہیں، سوداگر ایسے ہیں، تاجر ایسے ہیں جو اللہ کی قسمیں اٹھا کر سودا بیچتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دکاندار پر لعنت فرمائی ہے جو سودا بیچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس دن یہ مانیں گے کہ یہ کیا تھے، جھوٹے تھے، اس دن اپنے جھوٹ کا خود اقرار کریں گے۔ قیامت کے دن ہر جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کا کیا کرے گا، اقرار کرے گا، مانے گا۔ آج کوئی بھی نہیں مان رہا، آج تو یہاں وکیل بھی کھڑے ہوتے ہیں جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کے لیے۔ وکیلوں کا بنیادی کام یہی ہے، اچھے وکیل بھی موجود ہیں، اور اس وکیل کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے جو ماہر ہو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن ہر کوئی اپنے جھوٹ کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، مانے گا، اور اس دن لگ پتا جائے گا کہ سچے صرف وہی ہیں جو اللہ کی توحید کے پرستار ہیں اور جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے۔ جھوٹ سے ویسے بچنا چاہیے، جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا، تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اب سنیے گا اللہ کریم نے آگے تیسری دلیل کیا دی نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کی اللہ پاک نے تیسری دلیل کیا دی؟ اللہ پاک نے اس کا تیسرا جواب دیا۔ پہلے دو آپ کو یاد ہو گئے ہیں نا، کیا تھے بھلا پہلے دو؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ وعدہ ہے اللہ کا، پہلی دلیل یہ وعدہ ہے کہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، تو اللہ کا وعدہ تو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل اللہ پاک نے دی، اللہ پاک اس لیے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹا تھا، حق اور سچ کا پتہ لگ جائے، صحیح اور غلط کا نکھیڑا ہو جائے، حلال اور حرام ہر ایک پر واضح ہو جائے، کفر اور اسلام پوری طرح کھل کر ہر ایک کے سامنے آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندہ کرے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا۔
اب اللہ پاک تیسری دلیل آگے کیا دیتا ہے، بڑی زوردار یہ دلیل ہے۔ اللہ پاک انسان کو مخاطب کرتا ہے، اے انسان تو کہتا ہے کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہم زندہ کریں گے۔ اور پھر اللہ پاک آگے فرماتا ہے انسان تجھے پتہ ہے ہم ہیں کون؟ تجھے ہماری شان کا علم ہے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول کن فیکون۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہمارا فرمان کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا، صرف اتنا ہے، ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہماری شان یہ ہے، ہمیں کوئی چیز بنانی نہیں پڑتی، ہمیں کوئی چیز، اے انسانوں تمہیں کوئی چیز بنانے کے لیے میٹیریل چاہیے، تم میٹیریل کے بغیر کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ اے لوگوں تمہیں کوئی چیز بنانے کے لیے سکل چاہیے، مہارت، جب تک مہارت نہ ہو اس چیز کے بنانے کی تو تم اسے نہیں بنا سکتے۔ تمہیں کوئی چیز بنانے کے لیے ٹائم چاہیے، ٹائم، تم کوئی چیز بنانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں دوسروں کا محتاج بھی نہیں ہوں، مجھے ٹائم بھی نہیں چاہیے، مجھے سکل بھی نہیں چاہیے، مجھے میٹیریل بھی نہیں چاہیے، ہم صرف کہتے ہیں ہو جا۔ وہ چیز جو ابھی وجود میں نہیں ہے، بظاہر وہ چیز وجود میں نہیں ہے لیکن اس کا وجود ہونا مقدر ہو چکا ہو، اس کے وجود کا ہم ارادہ کر چکے ہوں کہ یہ چیز وجود میں آ جائے تو ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا۔ ہماری شان یہ ہے ہم صرف حکم دیتے ہیں، یہ کیا، کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ رب فرماتا ہے میں نے ساری کائنات کلمہ کن سے بنا دی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے۔ وہ رب فرماتا ہے کائنات کلمہ کن سے بنائی ہے۔ اے انسان تو بڑا ہے کہ یہ کائنات بڑی ہے؟ کائنات کے مقابلے میں تو ذرہ ہے، کائنات کے مقابلے میں تو ذرہ بھی نہیں ہے۔ اگر رب نے کائنات کلمہ کن سے بنا دی ہے تو کس بات کی مولی ہے؟ اس رب کے لیے جس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا یہ کتنا ایک مشکل کام ہوگا، جس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، جس کے لیے آسمان بنانا مشکل نہیں تھا، جس کے لیے زمین بنانا مشکل نہیں تھا، جس کے لیے دریا سمندر بنانا مشکل نہیں تھا، جس کے لیے سیارے ستارے بنانا مشکل نہیں تھا، جس کے لیے سورج چاند بنانا مشکل نہیں تھا، جس کے لیے جمادات، نباتات، حیوانات، جس کے لیے حشرات، جس کے لیے جمی مخلوقات بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، حتیٰ کہ اے انسان تجھے بھی رب نے ہی بنایا ہے، تو جس نے تجھے پہلی بار بنا لیا ہے وہ تجھے دوسری بار بھی بنا لے گا۔ تو وہ رب فرماتا ہے تیری جو قسمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ جھوٹی ہیں، تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اے انسان جان لے انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اور قیامت کے دن تو یہ مان لے گا، پر اس دن تجھے اس ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہے تو آج فائدہ ہے۔ آپ یقین جانیے اگر صرف اسی پر عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔